الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بڑے ضروری۔ سلمہ اوان ہیں، یہ میاں والی سے، یہ کہتی ہیں کہ جی انسانی قلب کی سختی کا قرآن پاک میں بارہا ذکر آیا ہے۔ قلب کی سختی سے مراد کیا ہے؟ کیا وہی مطلب ہے جو عام روزمرہ گفتگو میں کسی ظالم کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پتھر دل ہے؟ کیا اس سختی کو دور کرنے کے لیے کوئی ترکیب بھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب انسانی جو ہے، ایک تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو بلڈ پمپ کرتا ہے، پمپنگ مشین ہے۔ اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے انگریزی میں بھی سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، صحیح، دل کے اندر ہے۔ اور جو آج کی سائنس ہے وہ تو اس بات پہ پہنچ گئی ہے کہ قلب خود سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سائنس بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے۔ وہ جو لطیفہ ربانی اس میں ہے، اس سے غرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ صحیح۔ اگر اسے معرفت الہی نصیب نہ ہو تو دنیاوی محبتیں اور دنیا کے لالچ اور دنیا کی چیزیں اس پہ غالب آ جائیں تو پھر وہ اس میں چھپ جاتا ہے یا میلا ہو جاتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو جس دل میں اللہ کی عظمت کا خیال نہ آئے وہ پتھر دل ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ پتھر دل سے مراد ہم یہ لیں کہ جس دل میں اللہ کا خوف یا اللہ کا خیال نہ ہے، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب وہ احساس زندہ ہوتا ہے تو پھر آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور وہ کام بہتر ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ اب اس کا علاج جو ہے وہ بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب غور سے سن لو، اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دلوں کو قرار آتا ہے۔ اور سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کی تکرار کرو اور اتنی کرو کہ صرف اللہ رہ جائے ذہن میں، دل میں، سبحان اللہ، ہر شے محو ہو جائے۔ تو بندہ اگر روزانہ اللہ کا ذکر کرے اور اس میں ذات کی تکرار اللہ اللہ کی کرے تو وہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے، اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک اور سوال ڈاکٹر ذوالفقار اختر ہیں لالہ موسیٰ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی جنت تو مخلوق ہے، پھر مخلوق کو مطلوب کیوں بنایا گیا؟ جنت مطلوب فی نفس ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ جنت مطلوب اس لیے ہے کہ وہ رضائے الہی کی سند ہے۔ صحیح۔ آپ ایم اے کرتے ہیں تو آپ کو ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟
اوبیسلی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو، صرف وہ تو ایک علم تو سند آپ ہے کے پاس آ گیا، وہ تو ایک سرٹیفکیٹ یا سند ہے جو کہ جی کچھ آپ نے پڑھا وہ یہ تو پڑھا ہے، آپ کے پاس آ جی گیا۔ بالکل ایسے ہی، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں وہ سند آپ کی ڈگری۔ بالکل صحیح، تو جنت دلیل ہے رضا الہی کی، سبحان اللہ، یعنی جنت فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، جنت اس لیے مطلوب ہے کہ جنت اس کو ملے گی جسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، جس پر اللہ خوش ہوں گے، جس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ سبحان تو اللہ، اس حوالے سے وہ ایک ڈگری ہے، ایک ڈگری ہے، ایک سند ہے کہ اس نے سند ہے اللہ کی یاد میں وقت گزارا۔ صحیح صحیح۔ محمد نجیب اللہ ہے حجرہ شاہ مقیم سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی ناموں کا اثر کردار پر ہوتا ہے یا نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میرا نام بھی حضرت جی آپ ہی نے رکھا تھا۔ زمانہ قبل الاسلام میں عرب جو نام رکھتے تھے وہ اس طرح کے رکھتے تھے کہ اس نام کی اگلے پہ دہشت ہو، جیسے زرار نام تھا، ضرر دینے والا، تکلیف دینے والا، اسی طرح اسد، شیر، اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اس طرح سے تائید فرمائی کہ ان جو اس طرح کے نام تھے ان کو بدل کر مبارک نام ان کی جگہ رکھ دیے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ نام کا کوئی اثر تو ہے، بالکل صحیح بات، ورنہ ضرورت پیش نہ آتی۔ جی ہاں، ورنہ ضرورت پیش نہ آتی، حضور تبدیل نہ فرماتے۔ بالکل تو صحیح، بعض نام جو زمانے جائے، مثلاً زرار ایک صحابی کا نام تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا، اب مجھے یاد نہیں کہ آپ نے رکھا کیا تھا، صحیح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھے نام رکھو، بامانی ہوں اور جو کریمانہ ہوں، اچھے ہوں۔ صحیح، تو ایک حد تک نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو پکارنا شروع کر دیں، او دیوانے، او دیوانے، جو ملے اسے وہ دیوانے ہی کہ، تو آخر کو وہ دیوانہ ہو کبھی دیوانے ہی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، تو ایک نام آپ کسی کا خراب رکھتے ہیں اور ہر کوئی اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے سائیکولوجیکلی بھی کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر بالکل ہو ہی جائے گا، ہو جاتا ہے، اس لیے نام مبارک اور اچھے رکھنے چاہیے، بالکل صحیح، اور ان کا مطلب دیکھ کے رکھنا چاہیے۔ مطلب دیکھ کر۔ حضرت جی باسط شاہین ہے، یہ شاہین سٹاپ ہے کوٹلی آزاد کشمیر، یہ کہتے ہیں کہ جی روح کا اسلام میں کیا تصور ہے، اور دوسری بات یہ کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ اسلام میں تصورات نہیں ہیں، اسلام میں یقینی باتیں ہیں۔ صحیح، روح کا اسلام میں تصور نہیں ہے، اسلام میں قطعی بات ہے قطعی بات ہے، کہ روح عالم امر سے ہے اور مخلوق ہے۔ اب عالم امر سے اسے کس طرح پیدا کیا گیا، چونکہ عالم امر جو ہے وہ عالم خلق سے بالا تر ہے۔ تو یہ بڑا مشکل سوال تھا جو یہود مدینہ نے اہل مکہ کو سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کریں، تو آپ نے فرمایا یسألونک عن الروح، ارشاد باری ہوا کہ آپ کسی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دیں کہ روح امر باری تعالیٰ میں سے۔ صحیح، اب امر سے خلق کیسے ہوا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کا ذہن کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، بالکل صحیح، تمہارا علم قلیل ہے، اس تمہارے علم سے بالا تر ہے یہ بات کہ اسے عالم امر سے اللہ نے کیسے بنا دیا، یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو روح کا تصور نہیں، اسلام میں روح کی یقینی بات ہے کہ یہ عالم امر کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے انسانی بدن میں بھیجا، اور اصل انسان ہے ہی روح، یہ بدن جو ہے یہ تو اس کا لباس ہے یا ایک آلہ ہے جس سے وہ دنیا کے کام کرتا ہے، یہ دنیا کا رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب رہی بات جنت اور آخرت کی، تو یہ کہنا اس انداز سے درست نہیں کہ صرف مسلمان ہی جائیں گے۔ میرے خیال میں اس انداز سے کہنا چاہیے کہ جنت کے لیے کام ہی صرف مسلمان کرتے ہیں، صحیح، اسلام کے علاوہ کسی میں اخروی اجر کا یا جنت کا تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح، ایک بات، جو ادیان سابقہ ہیں جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں،
تو ان کے جو حقیقی دین تھا اس میں تو جنت دوزخ کا تصور تھا، لیکن انہوں نے وہ تصور تو رکھا ہوا ہے، وہ کام چھوڑ دیے ہیں جو جنت کے لیے چاہیے تھے، دین بدل دیا، کتابوں میں تحریف کر دی، خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ تو جب آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ تو اسلام نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح۔ تو کافر جو کچھ بھی کرتا ہے جب وہ آخرت کا قائل ہی نہیں تو آخرت کے لیے کیوں کرے گا؟ بالکل صحیح، بالکل اس کے جو بھی وہ نیک کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی دنیاوی غرض ہوتی ہے، یا مالی منافع یا شہرت یا اقتدار یا کچھ نہ کچھ۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ان کی خواہشیں دنیا میں پوری کر دیتا ہوں۔ صحیح۔ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، آپ اسے 100 روپے دیتے ہیں، مجھے چینی دے دو، وہ آپ کو چینی دے دیتا ہے، پھر باقی کیا بچا؟ بالکل صحیح بات۔ کافر اگر نیکی کرتا ہے تو آخرت کا تو وہ قائل نہیں، دنیا کے کسی منافع یا شہرت کے لیے وہ اسے دنیا میں مل جاتی ہے، تو اس کے پاس آخرت میں اعمال ہی نہیں ہوں گے، جنت میں کس بات پہ جائے؟ بالکل صحیح۔ مومن کرتا ہے کام دنیا کا ہی کرتا ہے، کرتا آخرت کے لیے، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے دائرے کے اندر کرتا ہے تو اس کو اس کا انعام ملے گا۔ تو کافر تو اس کا گاہک ہی نہیں ہے، اس کے لیے سرمایہ ہی نہیں دیتا، اپنا کردار ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، بالکل صحیح، تو اسے کیسے ملے گی؟ بالکل صحیح۔ حضرت جی ظہیر ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ روحانی بیعت کیا ہوتی ہے، منازل کیا ہوتی ہیں، انسان صاحب منصب کیسے بن سکتا ہے؟ ایک فارسی کا مصرع ہے کسی کا کہ لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، کہ اس شراب کی لذت جب تک آپ چکھیں گے نہیں جان نہیں سکیں گے۔ کیا بات ہے۔ یہ کیفیات ہیں، اور کیفیات محسوس تو کی جا سکتی ہیں، لکھی پڑھی یا بیان نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، بالکل صحیح۔ یہ کرنے کے کام ہے، تو آپ کر کے دیکھیں۔ تو یہ چونکہ کیفیات ہے، اور کیفیات کے لیے تو کوئی لفظ نہیں بنا، آپ غصہ کسی کو سمجھاتے رہیں، غصہ یہ ہوتا ہے، غصہ یہ ہوتا ہے، اس کی اسے سمجھ، جس دن اس کو غصہ آئے گا پتہ چل جائے گا غصہ کیا ہوگا۔ بالکل صحیح، اس کیفیت سے گزرے گا تو اسے آپ پتہ بھوک چلے کی تشریح کرتے رہیں، جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی اسے سمجھ، اسے ایک دن بھوکا رکھیں، کچھ لکھنے بتانے کی ضرورت نہیں، بالکل ایسے ہی، سمجھ بالکل جائے ایسے ہے۔ ہی، بالکل تو صحیح۔ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ لکھنے پڑھنے یا سوال کرنے یا بتانے کی نہیں، یہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہیں کہ یہ آئے میدان میں آپ بھی شروع کریں، آپ کو پتہ چلے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی وقفہ لینا ہے، اور وقفے سے پہلے بہت سارے دوست احباب کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں اگر حضرت صاحب تک پہنچنا ہو تو کیا، تو میں سب لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بڑا آسان سا راستہ ہے۔ آپ اگر لاہور سے یا راول پنڈی سے موٹر وے کے ذریعے کلر کہار آئیں تو کلر کہار سے ایک راستہ نکلتا ہے جو خوشاب کی طرف جاتا ہے، تو خوشاب کی طرف اس راستے پہ، اس روڈ پہ آپ چلتے ہوئے تقریباً 25 کلومیٹر آگے آئیں گے تو دارالعرفان منارہ یہ ایک جگہ ہے، سٹاپ ہے، اور بڑا مشہور سٹاپ ہے، اور دارالعرفان منارہ میں ایک طرف گیٹ ہے، ایک طرف پیٹرول پمپ ہے، جی، اور یہ بڑا آسان سے ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے تو یہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور حضرت صاحب اب اپنی عمر کا تقاضا بھی ہے کچھ، اور کچھ وہ اب انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے، وہ صرف دارالعرفان منارہ تک ہی محدود رہتے ہیں، باہر جانا ان کا بہت کم ہوتا ہے۔ آپ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو آپ کی حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ ہمیں اپنا کوئی SMS بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، وہ نوٹ فرما لیجئے، 0333495501، اور اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، آپ اس پہ ہمیں ای میل کر دیجئے، آپ کا سوال ہم شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اور آپ کے سوالات ہیں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی سلیم صاحب ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال ہے کہ نعت خوانوں پہ دوران نعت روپے پھینکنا کیسا ہے، اور کیا نعت خوانوں کو پیسے لے کے نعت پڑھنی چاہیے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے جی، اور اس میں بہت سے اس کے پہلو ہیں۔ بہت سی نعتیں تو ایسی ہیں جنہیں نام تو نعت کا دیا جاتا ہے لیکن وہ بارگاہ رسالت میں گستاخی شمار ہوتی ہے۔ اچھا، آپ ایسے اس میں الفاظ یا ایسے جملے شامل کر دیں جو شرعاً جائز نہیں ہے نعت کے نام پر، صحیح، تو وہ گستاخی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات جو نعتوں میں ہے جو بہت ہی کبھی ہے، وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میری وہ خواہش پوری ہو جائے، یا رسول اللہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ مصیبت ٹل جائے، یہ بھی نعت نہیں ہے۔ صحیح، نعت کا مطلب تو ہے کہ عظمت رسالت بیان کی جائے، حضور کے محاسن بیان کیے جائے، حضور کی ظاہری بھی اور باطنی بھی کمالات کا تذکرہ کیا۔ یہ کون سی نعت ہے کہ جی میرا درد ٹھیک ہو جائے اور مجھے پیسے مل جائیں اور میرے بچے پڑھ جائیں؟ یہ تو نعت تو نہیں، یہ تو فریاد ہے۔ اسے آپ ایک فریاد کہہ سکتے ہیں، دعا کہہ سکتے ہیں زیادہ، اگر آپ اسے احترام سے کہنا چاہیں۔ صحیح، تو اسے نعت کے زمرے میں ڈالنا یہ گستاخی شمار ہوتی ہے۔ نعت کے جو لغوی معنی ہیں وہ نعت کے معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ کے محاسن، آپ کے مکارم اخلاق، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے کمالات بیان کیے جائیں تو وہ نعت ہے۔ صحیح۔ پھر نعت گوئی کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ حضور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، بالکل صحیح، کہ آپ خوش ہوں۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات پہ خوش ہوں، غلط بات پہ تو خوش نہیں ہوں۔ یقیناً۔ اس لیے نعت کے جو الفاظ، جملے یا یہ دیکھا جائے۔ پھر ایک اور قباحت ہے کہ جو فلمی گانے ہیں ان پر آپ نعت بنا لیتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلمی گانے پسند ہیں؟ صحیح بات، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر آپ لوگوں سے اپنی تعریف کرانے کے لیے یا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے نعت پڑھتے ہیں، تو کیا یہ نعت ہے؟ اور پھر حضرت جی میں نے کچھ اور بھی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ اسکرین پہ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، میں نے ایسے نعت خوان جن کے بغیر کوئی محفل لاہور میں نہیں ہوتی، ان کا نام لکھا ہو تو لوگ آتے ہیں ان کو سننے کے لیے، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سگریٹ پی کے چرس والے اور جا کے نعت پڑھتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو یہ کیا مطلب نعت ہے؟ کوئی وہ تہذیب یا اخلاق یا نعت کا معنی ہی یہ ہے کہ حضور کے محاسن بیان کیے۔ اب اگر آپ پیسوں کے لیے کرتے ہیں تو کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیچیں گے؟ اللہ اکبر۔ یا آپ حضور کی اطاعت تو نہیں کرتے، اتباع تو نہیں کرتے، اور محض شہرت کے لیے، یا تو یہ سارا غلط ہے۔ نعت بڑی عجیب سی نعمت ہے اللہ کی جسے نصیب ہو جائے۔ نعت کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے، نعت کا سننا بھی بہت اچھا ہے، ثواب بھی ہے عند اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن سن کر بندے کی دل میں حضور کی عظمت اور بڑھتی ہے، جاں گزیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب للہ فی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے ہو تو تب۔ تو اسے پیشہ بنانا یا مذہبی تقریریں کرنا پیسے لے کر، یا جلسوں میں جانا پیسے چکا کر، یہ تو دین فروشی والی بات ہے۔ بالکل صحیح، اسے اچھا نہیں کہا جاتا۔ بالکل صحیح۔ میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے جی، شعیب صاحب ہیں، شعیب اظہر ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک تو دعا کی درخواست ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے 20-25 سال پہلے آپ کی بیعت کی تھی، مگر سلسلہ کے کچھ لوگوں نے الگ ہو کر آپ کی ذات کے بارے میں کچھ غلط پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کا حصہ بن گیا تھا، لیکن الحمدللہ
اب اسے سمجھ آ گئی ہے اور وہ دوبارہ سے ریگولرلی ذکر کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضری بھی دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ساتھی کو اب تجدید بیعت کرنی چاہیے یا پہلے والی بیعت قائم ہے؟ پہلے والی بیعت تو جی اس نے ختم کر دی، ختم کر دی، خود اس نے توڑ دی، صحیح، وہ تو ختم ہو گئی۔ تو ہم ذکر سے بھی منع نہیں کرتے کہ واپس آئے تو بہت اچھی بات ہے، ہم کسی کا راستہ نہیں روکتے، ضرور آئے، ضرور ذکر کیا کرے، لیکن بیعت اسے پھر سے کرنا ہوگی، دوبارہ کرنا ہوگی، صحیح ہے۔ مہوش نذیر ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ کہتی ہیں کہ جی میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ جہنم میں اہل جہنم کے چہرے بندر، ریچھ یا خنزیر وغیرہ جیسے ہوں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ آخر انسانی چہرے کے ساتھ بھی تو عذاب دیا جا سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جہنم تو بہت دور ہے، روح کی شکلیں دنیا میں بگڑ جاتی ہیں، صحیح، کسی کافر روح کی شکل انسانی شکل پہ نہیں ہوتی، ٹھیک، یہ کفر کی مصیبت ہے۔ ٹھیک، غلاف اوپر بدن کا جو ہے وہ انسانی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پہ بھی وہ نحوست آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک، کہ نہیں؟ تو جو جس درندے، جس جانور، جس موذی جانور سے اس کے عادات ملتی ہوں اس طرح کی شکل ہو جاتی ہے، کوئی سانپ، کوئی اژدہا، کوئی بچھو، کوئی بھیڑیا، کوئی کتا، کوئی کچھ نہ کچھ۔ بلکہ صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی شکلیں حلال جانوروں پر، بیل گائے کی طرح یا جو حلال اس طرح ہوں، تو کم از کم ان کا ایمان باقی ہے۔ صحیح، صحیح، ایمان جاتا رہے تو شکل حلال جانور پہ بھی نہیں۔ اچھا، وہ بھی حرام پہ چلی جاتی ہے۔ تو آدمی نے دنیا میں جو شکل اختیار کی اس پر انسانی بدن کا لفافہ ہے، حشر میں یہ لفافے تو کھل جائیں گے، بالکل صحیح، تو وہ شکل سامنے آ جائے گی۔ تو اب اس کے پاس انسانی شکل اس نے اپنی دنیا میں رہنے نہیں دی، تو جنت جہنم میں لے کر کہاں جائے گا؟ صحیح، یعنی کہ جو اہل نظر ہیں ان کو یہاں پہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ایک یہ اس کی شکل باقاعدہ کس سے، اور یہ صوفیاء ایک مراقبہ کراتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی چیزوں پر قدغن لگا دی کہ یہ نہ کیے جائیں جن سے لوگوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ورنہ ایک مراقبہ ہوتا ہے رؤیت اشکال، اچھا، شکلوں کا دیکھنا صحیح، روحانی طور پر۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو شہروں کے شہر درندوں سے اور اژدہوں سے اور خنزیروں سے بھرے ہوئے، عموماً شرابیوں کی شکل خنزیر پہ ہوتی ہے، دوسروں کو گزن پہنچانے والے یا دوسروں کی برائی سوچنے والوں کی شکل سانپ کی کسی نہ کسی قسم پر ہو جاتی ہے۔ تو اسی دوسروں کا مال کھانے والا کوئی بھیڑیا، کوئی اس طرح، تو دیکھیں تو شہروں کے جس طرح کی عادات اس کے اندر ہوں گی اس طرح کے جانور، جس درندے یا جس جانور کی خصلتیں اس میں ہوں گی اس کی روح کی شکل اس کی اس طرح ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ایک بات بڑی جو نازک بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی چہرہ تو محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہے، سبحان اللہ، تو یہ چہرہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، صحیح، صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو جو جہنم میں جائیں گے وہ یقیناً ایسے چہرے ہوں گے کہ جو انسانی چہرے نہیں ہوں، بالکل صحیح، اور انہوں نے خود اپنے خریدے، بالکل صحیح۔ ابھی تو وقت ہے، ابھی وقت ہے، جو لوگ دنیا میں ہیں وہ توبہ انسانی کریں، چہرہ بنانا چاہے تو بنا سکتے اور اپنے چہرے کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ملک عابد حسین ہے سیالکوٹ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات باری میں سے فقط انسان ہے جس سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت میں ایسی کیا بات ہے کہ کوئی اور مخلوق اس کے وعدے کی مستحق نہیں سمجھی گئی؟ جنت بجائے خود صرف ایک رہائش گاہ ہے، صحیح، اب وہ کتنی سجی سجائی ہے، اس میں کتنی سہولتیں ہیں، یہ الگ بات ہے،
اس میں وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور جو کسی دماغ نے سوچا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں رہ کر آپ جنت کی نعمتوں کے بارے آپ کی سوچ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آپ اتنا نہیں سوچ سکتے جتنی نعمتیں اس میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایک رہائش گاہ ہے ایک خاص قسم کے لوگوں کی۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں معرفت باری حاصل کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ ان پر راضی ہوا اور اس نے انہیں وہاں رکھ دیا۔ اب چونکہ معرفت باری کی استعداد ہی پوری مخلوق میں صرف انسان کو دی گئی ہے، صحیح، بالکل صحیح۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن حکم کے پابند ہیں، حاکم کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ استعداد صرف انسان کو دی گئی ہے جو کہتے ہیں اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی پہچان حاصل کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی صفات یہ ہیں، اس کی صفات وہ ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں وہ عہد نبھائیں گے جو انہوں نے الست میں اللہ سے کیا تھا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے آخرت میں پہنچیں گے، ان کی رہائش گاہ ہے جنت۔ اب آپ ایک بناتے ہیں، ایک کلب بناتے ہیں، وہ آفیسرز کے لیے ہے، ایک رہائش گاہ بناتے ہیں جی یہ آفیسرز، تو آفیسرز کو الاٹ ہوگی۔ اب دوسرا کوئی کہے جی مجھے کیوں نہیں، تم افسر بن جاؤ۔ بالکل صحیح ہے، اور اس میں بھی پھر گریڈ ہوتے ہیں، گریڈ ہوتے ہیں، اس حساب سے ان کی، اس حساب سے لیفٹیننٹ کی اور ہوگی، کیپٹن کی اور ہوگی، جنرل کی اور ہوگی، اسی طرح ججز کی رہائش گاہ ہے، تو جو سول جج کی ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کی اور ہوگی۔ صحیح۔ تو وہ ایک رہائش گاہ ہے ایک خاص معیار کے لوگوں کی، سبحان اللہ۔ جو اس معیار کو پائیں گے ان کو ملے گی۔ اور صرف انسان کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ صرف انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، استعداد دی ہے کہ وہ معرفت باری حاصل کر سکے۔ صحیح۔ باقی فرشتے نوری مخلوق ہے، فرشتے جنت میں بھی ہوں گے، دوزخ میں بھی ہوں گے، ظاہر ہے وہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں، ڈیوٹی پہ مامور ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں سے بھی غرض نہیں اور دوزخ کے عذاب بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جیسے جیل میں آخر جیل کی پولیس کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، ان کا جیل کچھ نہیں بگاڑتی، وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو انسان کو چونکہ معرفت باری کی استعداد دی گئی، اور یہ بہت بڑی، یہی تو انسان کی قیمت بڑھاتی ہے اور اسے ایک ویلیویبل شے بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم خود اسے ضائع کر دیں تو یہ ہماری نااہلی، ہماری نااہلی۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں اظہر خورشید فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ جی بندے کا اللہ کریم کے ساتھ ایک ایسا تعلق بھی ہے جسے سوائے اللہ کریم کے اور کوئی نہیں جانتا، کیا ہم اس تعلق کو بہترین بنانے کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں، یا کیا ہماری کوشش اس کی مضبوطی کے لیے کارگر ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی بڑی خوبصورت بات ہے اور سادہ سی بات ہے کہ دین کیا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب دیں تو بالکل صرف ایک ہی جواب ہے کہ دنیا کے کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرنا دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہ گئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات اس لیے ہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق قائم رہے جو ہمیں دنیا کے امور میں اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً عبادات برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی عبادات کا حاصل بھی یہ ہے کہ ہمیں وہ دل میں وہ کیفیات اور وہ استعداد حاصل ہو کہ ہم دنیا کے کاموں کو اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی دین کے مطابق کر سکیں، اور دنیا میں زندگی دین کے مطابق بسر کرنا ہی دین اسلام۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارے دانشور آئے دن کہتے رہتے ہیں نا کہ دین کو سیاست سے الگ کر دو، تو یہ تو
عیسائیوں اور یہودیوں نے ایسا ہی کیا اور تباہ ہو گئے. انہوں صحیح نے بات چرچ اور کلیسے الگ کر دیے اور سیاست الگ اپنی کم علمی کی بنا پہ کہتے ہیں. اصل دنیا کے کاموں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق کرنا یہ دین ہے. یہ دین ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ دنیا کے کام اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے تو اس تعلق کو بڑھانے کا سبب بھی یہی ہے. یہی ہے. سبحان مور اوور یہ ہے کہ آپ اس پر اللہ کا ذکر بھی کریں. سبحان کام دین کے مطابق کریں اور کوئی لمحات کچھ اوقات ساری افکار بھلا کر صرف اللہ اللہ کی تکرار بھی کریں. اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بھی رکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم آخر میں حضرت جی کی ایک کتاب اس سے اقتباس ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو یہی مسلمانی ہے. یہ مسلمانی کمزور ہے. مزہ تو تب ہے کہ زمین پر سجدہ کرنے والا نماز سے فارغ ہو کر جیٹ اڑایا کرے. دنیا کی جدید مشینری نہ صرف استعمال کر رہا ہو بلکہ بنا رہا ہو. جدید دور سے پیچھے رہ جانا مسلمانی نہیں ہے. مسلمان کو جدید ٹیکنالوجی نہیں آئے گی تو اسلام کی عزت نہیں بنے گی. آپ متبادل نظام دینے سے قاصر رہیں گے تو اسلام کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. مسلمان کو جس خلوص سے نماز ادا کرنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اسی خلوص سے دنیاوی علوم اور جدید ٹیکنالوجی کو بھی سیکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اگلے جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا